Non-verbal communication means is the opposed to the verbal communication, and in the non-verbal communication mostly we use our body language, our facial expressions, and our different types of physical movements. So when we are discussing about the non-verbal communication, means we need more skills as compared to verbal communication. If verbal communication is easy for some people, same the non-verbal communication may be difficult for some people, some teachers. So there is a need of both skills as we are teacher. Now, point number one, we have appearance. अपीयरेंस का मतलब है कि हम नज़र कैसे आने चाहिए जहाँ पे भी हम जाते हैं, कुछ डिस्कस करने के लिए या कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी को फीडबैक देने के लिए। तो जब हमें कोई टास्क मिलता है, हम किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने जाते हैं या फुलफिलमेंट करने जाते हैं या कंप्लीट करने जाते हैं, तो हमें एक टास्क दिया जाता है, हमसे होप जो है ना वो रखी जाती है कि भाई ये टास्क हम क्लास के इस स्टूडेंट को दे रहे हैं, ये टास्क हम क्लास के इस टीचर को दे रहे हैं, ये टास्क हम अपने घर में किसी अहम फर्द को दे रहे हैं। तो जो टास्क दिया जाता है तो उसके पीछे होप्स रखी जाती हैं कि ये होप्स हैं, इसको आप फॉलो करके एक जो है ना वो पॉइंट पे या पीक पे ले आए, ताकि आपको देख के जो आपके आने वाले स्टूडेंट्स हैं या आपको देखने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो यंग जनरेशन है या जो आपसे छोटे हैं, उनको आपका मैसेज किया जाए, वो आपको किस तरह देखें, वो आपको किस तरह ऑब्जर्व करें। तो ये एक बहुत बड़ी एक देखें कि जिम्मेदारी है। हमको दोनों स्किल को साथ लेके जब हम चलेंगे तो हमारा जो मीन्स माइंड होगा या जो हम रिप्रेजेंट चीज करना चाहते हैं वो पाए तकमील तक अच्छी तरह से जो वो पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब है कि आप लोगों को कैसे नज़र आनी चाहिए। सपोज करें कि आप क्लास में टीचर हैं, आप पढ़ा रही हैं, अब आपने जो लिबास पहना हुआ है वो लिबास इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि एक टीचर का होना चाहिए। अब आपको पता है कि हम स्कूल में जा रहे हैं, मुख्तलिफ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी नोरिशमेंट करनी है, उनको अच्छा मैसेज कन्वे करना है, उनको जो है ना वो अच्छे लिबास की तलकीन करनी है। अब आपको भी टास्क यही दिया गया है कि आप जाके पढ़ाएं। तो सबसे पहले अगर आपका लिबास जो होगा, आपका अपीयरेंस वो अच्छा होगा तो मोस्टली जो है वो आपसे बहुत मुतासर हो जाएंगे आपको देखने वाले। अब लिबास आपका जो है ना वो मेला धुंधला है या अकॉर्डिंग टू द जो ना ओकेजन नहीं है, मौके मुनासबत के हिसाब से नहीं है, तो वो गहरा उस पर इम्पेक्ट छोड़ता है। हम शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ पे उस माहौल के हवाले से अपना गेटअप बनाते हैं और वो वहाँ पे चीज़ वहाँ पे सूट भी करती है, अच्छी लगती है। अगर हम शादी ब्याह में जाएं और लिबास जो हम अपना स्कूल का वहाँ पे पहने तो ये एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। और अगर स्कूल में है और हम वहाँ पे जो है ना वो आम जो घर में लिबास पहनते हैं अगर वो वहाँ पे यूज़ करें तो वो ऑडियंस पे बहुत बड़ा इम्पेक्ट छोड़ेगा। अगर घर में हम रहते हैं और लिबास हम स्कूल का पहने तो भी ये एक बहुत बड़ा मीन्स गैप रह जाता है। मे भी लोग जो है लोगों को गलत मैसेज पहुँचे कि भाई ये थोड़ी साइको है या इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है।
تو وہ جو میسج کنوے ہو گیا وداؤٹ سیئنگ سم تھنگ، وہ ہمارا نان وربل کمیونیکیشن ہے، کہ آپ نے بنا کچھ کہے کسی کو کیا میسج دے دیا اور اس نے بنا کچھ سنے آپ سے کیا چیز گین کر لی۔ تو مینس ایک خاموش میسج کو کنوے کرنا ایک بہت بڑا مشکل ہے۔ اس چیز کو آپ کو فوکس کرنا ہے کہ جو آپ کا اپیرنس ہو، آپ کا جو لک ہو، یا آپ کو جس چیز میں آپ لوگ گیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا لباس جو ہے وہ اتنا مینس اچھا نہیں ہے مگر آپ کے ورڈس بہت اچھے ہیں، تو یہاں پہ بھی وہ اب ایڈنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہ آپ کو کون سے اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس چیز کو یہاں پہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے کہ ہمارا جو فزیکل اپیئرنس ہے یا لک ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے۔ یہاں ایک میں ریڈنگ پڑھ رہا ہوں، انڈرسٹینڈ باڈی لینگویج از ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ اسپیکٹ آف پرسنل پریزنٹیشن. The image conveyed by the physical self should support and enhance what is being communicated verbally. If the visual images differ widely from spoken message, it is often the non-verbal account that is believed. The way you sit and stand, your gestures and mannerism and your facial expression will say far more about and you are and how you are feeling at any given time than the words you are using. When individuals are nervous or uneasy, their behavioral bad habits become more pronounced. اب موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ٹاسک دیا جا رہا ہے آپ نے اس میں وربلی بہت تیاری کری ہے، وربلی آپ فلی پریپیئر ہیں، آپ بہت اچھا جو ہے نا وہاں پہ ان چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، پر یہاں پہ اس چیز کو دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کے فیشل ایکسپریشن کچھ مایوس ہیں، کچھ سیڈ ہیں یا غمگین ہے، یا جو چیز جس طرح کا اچھا ٹاپک ہے آپ کا اور آپ بالکل نروس نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ آپ کے لیے آپ کی پریزنٹیشن ہے یا آپ کا جو ٹیچنگ کا معیار ہے اس میں ایک لیکنگ آف آ جائے گی، ایک اس میں ڈیفیشنسی آ جائے گی کہ بھائی اتنی اچھی تیاری، اتنا اچھا مٹیریل، پر جو لک ہے آپ کا وہ اتنا امپیکٹ والا نہیں ہے، اتنا افیکٹو نہیں ہے، تو اس کا بہت امپیکٹ پڑے گا آپ کی جو ہے نا وہ پرسنل جو ہے لائف پہ۔ Working on body language is a way of improving personal presentation. For example, when concentrating on something rather hard, your expression may look troubled when in reality you are not anxious at all, just absorbed. This does not mean you should go around with a fixed smile on your face. However, you do need to be aware that your physical self might send one set of signal when your mind is involved elsewhere. موسٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ کہیں پہ اور ہوتا ہے اور ہم کچھ اور ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے فیس پہ جو ہے نا وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، تو یہ چیز ایک ڈسٹریس پیدا کر دیتی ہے، اینکشس جو ہے نا وہ انسان ہو جاتا ہے کہ بھائی اتنا ٹربل جو ہے کیا ہے اس میں، اتنا ٹربل اس میں کیوں نظر آ رہا ہے، تو فزیکلی اس چیز کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ نیکسٹ میں ہے کہ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو باڈی لینگویج۔ پازیٹیو باڈی لینگویج انکلوڈس maintaining eye contact with the person you are speaking to, smiling if appropriate but especially as a greeting and at the end of a conversation, sitting squarely on a chair, leaning slightly forward, this indicates you are paying attention, nodding in agreement, a firm handshake, presenting a calm exterior, looking interested. اب یہ یہاں پہ جو دوسرے پوائنٹس دیے گئے ہیں کہ آپ کا آئی کانٹیکٹ ہو، یہ بہت جو ہے نا وہ اثر رکھتا ہے
اوور آل آڈینس پہ کہ آپ جس سے مخاطب ہیں یا جس چیز کو جو ہے نا ڈسکس کر رہے ہیں، تو آپ کا آئی کانٹیکٹ ان پیپل سے یا آڈینس سے لازمی ہو. آپ کے فیس پہ اگر اسمائلنگ ہوگی، یا کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے، یا کسی نے کوئی سوال پوچھا ہے، یا کسی نے اچھا جواب دیا ہے، یا آپ کوئی ٹف سوال پوچھ رہے ہیں، مگر اگر آپ کے چہرے پہ اسمائل ہے تو مینس آپ نے اس ٹاپک کو یا اس چیز کو ایک بہتری کی طرف جو ہے نا وہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اگر آپ کسی کو سن رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اور آپ جو چیئر پہ بالکل اسٹریٹ اور فارورڈ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مینس آپ ایک چیز کو غور سے سن رہے ہیں، بجائے کہ اگر آپ کا جو ہے نا وہ منہ جو ہے نا وہ نیچے ہو یا بالکل گم ہو، تو اتنا اٹینشن والا وہ نہیں ہوگا. اور مینس ہاتھ جو اگر آپ کس سے ملا رہے ہیں تو بھی آپ کا جو ہے نا وہ ہینڈ شیک اتنا گرم جوش ہونا چاہیے. اور پریزنٹنگ اے کام ایکسٹیریئر، کہیں کہیں پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ خاموشی سے کسی چیز کو سننا ہے، تو آپ اس پہ بھی جو ہے نا وہ کریں. اور لوکنگ انٹرسٹیڈ مینس جب تک آپ اس ٹاسک میں ہیں، آپ جو ہیں اس میں جو ہے نا وہ بالکل انٹرسٹ سے رہیں. آپ کے اندر میں اگر سپوز کریں کوئی تھکاوٹ یا فیٹک وغیرہ آ رہی ہے، تو اس چیز کو بھی آپ کو وہ رکھنا ہے مد نظر. اس کے علاوہ کافی نیگیٹو ہیں جس سے بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس میں. ناٹ لوکنگ ایٹ اے پرسن وین اسپیکنگ، آپ جس سے مخاطب ہیں کلاس میں یا کسی پریزنٹیشن میں، تو آپ کو اس چیز کو جس سے آپ مخاطب ہیں اس کو دیکھنا ہے لازمی. اگر آپ وہاں سے آئی کانٹیکٹ ختم کر دیں گے، مینس دیر از اے سم تھنگ گیپ، پھر آپ کی جو ہے نا وہ پرسنالٹی پہ امپیکٹ پڑے گا. ٹیپنگ فٹ فنگرس ای ٹی سی، انگلیوں کا جو ہے آپ کا استعمال ہے یا رکنا، یا پاؤں کا ادھر ادھر کھڑا کر دینا، اس کو بھی آپ کو جو ہے نا وہ کور کرنا ہے. روکنگ بیک ورڈس آن فارورڈس، آگے پیچھے جو آپ چلتے ہیں تو زیادہ ہم یہ بہت یوز کرتے ہیں کہ بالکل کھو جاتے ہیں اس کام میں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے باڈی موومنٹس کیا ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کسی کونے میں کھڑے ہوئے ہیں، کس طرح کس کو سن رہے ہیں. یہ واقعی بہت جو ہے نا وہ اہم چیزیں ہیں جو ہم جب پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیسے کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا بازو کہاں پہ ہے، ہمارے لیگس کہاں پہ ہیں، ہم سیدھے کھڑے ہوئے ہیں یا تھوڑا ٹیڑھے کھڑے ہوئے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. اسکریچنگ ہے کنٹینیولی کلیئرنگ یور تھراٹ، کبھی کبھی ہم جو ہے نا سینے ہیں گیت جن، تو وہ بار بار کرتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ کنٹینیولی فیڈنگ وتھ ہیئر، ایئر لوبس، جیولری، جیکٹ، گلاسز ای ٹی سی. پکنگ ایٹ فنگرس اور فنگرس نیلس، کبھی کبھی وہ ہم اپنی جو ہے فنگر سے وہ منہ میں ڈال دیتے ہیں. یائنگ ریپیٹیڈلی لوکنگ ایٹ یور واچ اور کلاک آن روم، بار بار دیکھنا اپنی گھڑی کو. اسٹینڈنگ ٹو کلوز ٹو ادرس ان اٹینشن ٹو اے پرسن ہو از اسپیکنگ، جو بھی آپ سے مخاطب ہے اس کو آپ کو فلی جو ہے نا وہ دیکھنا ہے، ان اٹینشن نہیں کرنا. تو مینس یہ اوور آل ہماری ڈسکشن تھی کہ اپیرنس کا کتنا جو ہے نا وہ اہم رول ہے ہماری باڈی لینگویج میں اور ہماری جو ہے نا وہ کنورسیشن میں، ہمارے نان وربل کمیونیکیشن میں. اس کے علاوہ آج جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے اس کے علاوہ جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ ہے فیشل ایکسپریشن اینڈ آئی گیز. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیشل مینس آپ کے فیس کا جو ایکسپریشن ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے.
اس کی جو ہے نا وہ کتنی امپورٹنس ہے جب بھی آپ نان وربل کمیونیکیشن کرتے ہیں. Facial expression are responsible for a huge proportion of non-verbal communication. Consider how much information can be conveyed with a smile or a frown. The look on a person's face is often the first thing we see even before we hear what they have to say. While non-verbal communication and behavior can vary dramatically between cultures, the facial expression for happiness, sadness, anger, and fear are similar through the world. Means आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन से मीन्स जिस जो आपको देख रहे हैं या जिस चीज़ से आपको नज़र आ रहा है आपके फेस से, तो वो ओवरऑल सेम ही होते हैं. पीपल डिफरेंट होते हैं मगर उनके अंदाज जो हैं वो एक ही रहते हैं. जैसे आप ये 4 पिक्चर्स देख रहे हैं तो इसमें आपको जो है ना वो हैप्पीनेस नज़र आई है, ये सैडनेस है, ये एंगर है और ये फियर है. तो ये चारों चीज़ें हमारे साथ चलती रहती हैं और मोस्टली हम इसको फेस भी कर रहे होते हैं. तो फेशियल एक्सप्रेशन का जो मीन्स इम्पोर्टेंस है या उसका जो किरदार है वो बहुत अहम है ओवरऑल. अगर आपके फेशियल एक्सप्रेस अच्छे रहेंगे तो इसका इम्पेक्ट भी अच्छा रहेगा. इमोजीज़ का जिसका हमने कल लास्ट भी जिक्र किया था कि मुख्तलिफ इमोजीज़ आप जो हैं वो आपने बनाई भी हुई हैं और भी कुछ अगर आपको टाइम है तो आपको बना लें या फिर आप ऐसे करें कि मुख्तलिफ उसकी पिक्स जो आपको नज़र आ रही हैं फेशियल एक्सप्रेस की वो डाउनलोड करके अपने पास रखें और उनकी भी जो है ना वो स्लाइड्स बना लें भले, तो वो भी हम आपसे लेंगे और उसको भी एक्सप्लेन करेंगे. उसके बाद है आई गेज. आई गेज का मतलब है कि आंखों का जो घूरना या देखना. The eye plays an important role in non-verbal communication, and such things as looking, staring, and blinking are important non-verbal behaviors. When people encounter people or things that they like, the rate of blinking increase and pupil dilate. Looking at another person can indicate a range of emotions, including hostility, interest, and attraction. People also utilize eye gaze as a means of determining if someone is being honest. Normal, steady eye contact is often taken as a sign that a person is telling the truth and is trustworthy. Shifty eyes and an inability to maintain eye contact, on other hand, is frequently seen as an indicator that someone is lying or being deceptive. अब आँखों को हम जब देख लेते हैं तो वहाँ से मोस्टली जैसे हम देखते हैं कि कोई डिसेप्टिव है या कोई धोखा दे रहा है या कोई जो है ना वो झूठ बोल रहा है या कोई जो मजाक कर रहा है, तो मोस्टली उनकी आंखें ही बता देती हैं कि इसका मकसद ये है, इसकी बातें ये हैं, और जो वर्ड्स ये बोल रहा है आंखें उसका साथ दे रही हैं या नहीं रही हैं. तो आय का जो इस्तेमाल है वो नॉन वर्बल में भी बहुत जो है ना वो अहम हैसियत रखता है. ये एज ए टीचर आप में क्वालिटी होनी चाहिए. जब हम बच्चों से बातें करते हैं, बच्चों से प्रॉब्लम्स पूछते हैं या उनके होमवर्क ना करने से के बारे में पूछते हैं, तो ये ऐसे सवालात हैं जिसमें बच्चे जो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल उसमें झूठ का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं. फिर एक टीचर में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि जो वो वर्ड्स बोल रहा है, बता रहा है या समझा रहा है या कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसमें कितनी सिंसियरिटी है, उसमें ट्रूथ कितना है, और उसमें ब्लेमिंग है या बातों को जो है ना वो हटा देना उस मौजू से, वो कितना जो है ना वो उसने परसेंटेज वहाँ पे शो कर दी है.
تو مینس اوورال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نان وربل کمیونیکیشن میں جو بھی ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں یا جو پڑھا رہے ہوتے ہیں یا سمجھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایکسٹرا جو ہے نا وہ بالکل رہنا ہے، بالکل ہائی جو ہمارے پیک ہے اس اسٹیج کو جو ہے نا وہ پہنچنا ہے، تاکہ ہمیں اوورال کوئی بھی ہمیں بات کرے یا کوئی بھی ہم جس سے ہم بات کریں تو ان کا اوورال ہمیں جو ہے نا وہ سیناریو کہیں یا جو پوائنٹ آف ڈسکشن ہے کہیں وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو یہ چیزیں بہت امپارٹنٹ ہوتی ہیں جو ڈسکشن کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ ہم اس لیکچر کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور کل باقی جو ریمیننگ ہمارے ٹاپکس ہیں اس سے ہم اسٹارٹ کریں گے۔